بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی اسم معرب کی دونوں قسم منصرف اور غیر منصرف کی تعریف اور ان کا حکم پڑھیں گے۔ دیکھیے عبارت پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ الفصل الاسم المعرب على نوعين منصرف وهو ما ليس فيه سببان أو واحد يقوم مقامهما من الأسباب التسعة كزيد یہاں كزيد دو طرح اعراب پڑھا گیا ہے۔ كزيد تو حرف جر کاف کی وجہ سے، اور كزيد اعراب حکائی كزيد۔ ويسمى الاسم المتمكن وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث مع التنوين، تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. وغير منصرف وهو ما فيه سببان من الأسباب التسعة أو واحد منهما يقوم مقامهما. والأسباب التسعة هي العدل والوصف والتانيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والألف والنون الزائدتان ووزن الفعل. وحكمه ألا يدخله الكسرة والتنوين ويكون في موضع الجر مفتوحا أبدا، تقول جاءني أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد كما مر. الفصل یہ چوتھی فصل ہے۔ الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب کی دو قسمیں ہیں۔ منصرف وہو ما لیس فیہ سببان، منصرف وہ ہے جس میں دو سبب نہ ہو، او واحد یا ایک ایسا سبب نہ ہو، یقوم مقامہما جو دو سبب کے قائم مقام ہو، من الاسباب التسعۃ اسباب تسعہ میں سے۔ منصرف وہ ہے جس میں اسباب تسعہ میں سے کوئی دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے۔ منصرف وہ ہے جس میں اسباب تسعہ میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، کہ زید جیسے زید۔ وَيُسَمَّى الْإِسْمَ الْمُتَمَكِّنَ، اور اس میں متمکن نام رکھا جاتا ہے۔ وَحُكْمُهُ، اور اس کا حکم، حکمہ میں ہو ضمیر کا مرجع منصرف، اس کا حکم یہ ہے أَن يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِينِ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ داخل ہوتی ہوں۔ منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ داخل ہوتی ہو۔ تقول، آپ کہیں گے جانی زیدن، میرے پاس زید آیا، ورأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، ومررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ وغیر منصرف، اور غیر منصرف، وهو ما فيه سببان من الاسباب التسعة او واحد منهما يقوم مقامهما۔ غیر منصرف وہ ہے جس میں اسباب تسعہ میں سے کوئی دو سبب ہو یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہو۔ والاسباب التسعۃ، اور اسباب تسعہ وہ نو اسباب، والاسباب التسعۃ ہی، اور وہ نو اسباب یہ ہیں: العدل عدل، والوصف وصف، والتانیث تانیث، والمعرفۃ معرفہ، والعجمۃ عجمہ، والجمع جمع، والترکیب ترکیب، والالف اور الف، والنون الزائدتان اور نون زائدتان، الف نون زائدتان، یہ پورا ایک سبب ہے، الف نون زائدتان۔ ووزن الفعل، اور وزن فعل۔ وحکمہ، اور اس کا حکم، الا يدخلہ الکسرۃ والتنوین، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے۔ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور وہ حالت جری میں ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔
وَيَكُونُ اور وہ ہوتا ہے فی موضع الجری حالت جری میں مفتوحا مفتوح ابدا ہمیشہ، اور وہ حالت جری میں ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. تقول جیسا آپ کہیں گے جانی احمد میرے پاس احمد آیا، ورأیت احمد میں نے احمد کو دیکھا، ومررت باحمد میں احمد کے پاس سے گزرا. یہاں سے منصرف اور غیر منصرف کا سبق ہے. اسم کی بے اعتبار انصراف و عدم انصراف دو قسمیں ہیں، یعنی منصرف اور غیر منصرف ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. الاسم المعرب، اسم معرب کا سبق ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں. پہلا باب ہم نے پڑھا اسم معرب کے بیان میں، دوسرا مبنی کے بیان میں. تو یہ معرب کا سبق چل رہا ہے. تو معرب منصرف اور غیر منصرف ہونے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 منصرف اور نمبر 2 غیر منصرف. منصرف کسے کہتے ہیں؟ تو منصرف کہہ رہے ہیں کہ وہ وما لیس فیہ سببانی، وہ ہے جس میں دو سبب نہ ہو، یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہو. تو ایسے اسموں کو کہتے ہیں منصرف. اور جس میں اسباب تسعہ یعنی عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان میں سے کوئی دو سبب یا ایک سبب پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں غیر منصرف. تو ایک اسم ہے منصرف اور ایک ہے غیر منصرف. منصرف اور غیر منصرف یہ دونوں اسم معرب کی اقسام ہیں، مبنی کی اقسام نہیں ہیں. منصرف بھی اسم معرب ہے اور غیر منصرف بھی اسم معرب ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اسم معرب کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں، یعنی اسم معرب کو اسم متمکن کہتے ہیں. متمکن کے معنی جگہ دینے والا، اور اسم معرب بھی اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس لیے اس کو اسم متمکن کہتے ہیں. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ منصرف ویسمی الاسم المتمکن، اس کا نام اسم متمکن رکھا جاتا ہے. اب اسم متمکن نام رکھا جاتا ہے منصرف کا، حالانکہ یہی نام اسم معرب کا ہے. تو اس اعتبار سے منصرف اور غیر منصرف دونوں کو اسم متمکن کہنا چاہیے، کیونکہ منصرف بھی اسم معرب ہے اور غیر منصرف بھی اسم معرب ہے. تو وہ یسمی الاسم المتمکن، اسم متمکن نام رکھا جاتا ہے تو منصرف بھی اسم متمکن ہوگا اور غیر منصرف بھی اسم متمکن ہوگا، اس لیے کہ دونوں بھی اعراب کو جگہ دیتے ہیں. مبنی اعراب کو جگہ نہیں دیتا، معرب اعراب کو جگہ دیتا ہے. اس لیے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں الاسم المتمکن کے بجائے بعض نسخوں میں الاسم الامکن ہے، یعنی منصرف اسم امکن ہے، زیادہ جگہ دینے والا. اور اسم معرب منصرف اور غیر منصرف دونوں اعراب کو جگہ دیتے ہیں، لیکن منصرف زیادہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، ضمہ، فتحہ، کسرہ تینوں کو جگہ دیتا ہے، جبکہ غیر منصرف صرف ضمہ اور فتحہ کو جگہ دیتا ہے، کسرے کو جگہ نہیں دیتا. اس اعتبار سے اسم معرب دونوں کو اسم متمکن کہیں گے، لیکن منصرف کو اسم امکن اور غیر منصرف کو اسم غیر امکن. دیکھیے اسم معرب کا نام اسم متمکن. پھر اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف، غیر منصرف. منصرف کو امکن کہیں گے اس لیے کہ وہ ضمہ، فتحہ، کسرہ تینوں کو جگہ دیتا ہے، جیسے زیدن، جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، تینوں حالتوں میں اعراب بدل رہا ہے، تینوں کو وہ جگہ دے رہا ہے. تو ضمہ، فتحہ، کسرہ تینوں کو جگہ دے رہا ہے، اس لیے اس کو کہیں گے امکن، زیادہ جگہ دینے والا. اور غیر منصرف عمر، جانی عمر، رأیت عمر، مررت بعمر. تو اب عمر یہ غیر امکن ہے، کیوں؟ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف صرف ضمہ، فتحہ آتا ہے، کسرہ اس پر نہیں آتا. حالت جری میں بھی فتحہ آتا ہے، اس لیے زیادہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا، اس لیے اس کو کہیں گے غیر امکن.
وحکمہ، منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ داخل ہوتی ہیں. وحکمہ، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ داخل ہوتی ہیں، یعنی ضمہ، فتحہ اور کسرہ تینوں حرکتیں آتی ہیں. جیسے مثال یہاں پیش کی ہے، جاءنی زید، میرے پاس زید آیا. رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا. تو اب جاءنی زید حالت رفع میں ہے تو یہاں ضمہ ہے. رأیت زیدن حالت نصبی میں ہے تو یہاں فتحہ ہے. مررت بزید حالت جری میں ہے تو یہاں کسرہ ہے. تو ضمہ، فتحہ اور کسرہ تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ آ رہی ہیں، یہ منصرف ہے. وغیر منصرف، غیر منصرف وہ ہے جس میں اسباب 9 میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہو پایا جائے. منصرف میں نہ پایا جائے اور غیر منصرف میں پایا جائے. اس کی مثال آگے آ رہی ہے، جانی احمد ورأیت احمد اور مررت باحمد میں. والاسباب 9، وہ اسباب 9 وہ 9 اسباب کون کون سے ہیں؟ تو کہہ رہے عدل ہے، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل. وحکمہ الا يدخلہ الکسرۃ والتنوین، غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے. وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، حالت جری میں وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. کون؟ غیر منصرف. جیسے آپ کہیں گے جانی احمد، دیکھیے احمد، رأیت احمد، مررت باحمد، تینوں جگہ تنوین نہیں آ رہی ہے. کیوں تنوین نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف. دوسری چیز، اب دیکھیے جانی احمد حالت رفعی میں ہے تو حالت رفعی میں یہاں ضمہ آ رہا ہے. رأیت احمد حالت نصبی میں فتحہ آ رہا ہے. مررت باحمد حالت جری میں یہاں کسرہ آنا چاہیے لیکن فتحہ آ رہا ہے، اس لیے کہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا. ایک چیز کی یہاں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ غیر منصرف مجرور ہوتا ہے لیکن اس پر کسرہ نہیں آتا. جیسے یہاں بے احمدہ میں احمدہ حالت جری میں ہے، مجرور ہے، لیکن اس پر فتحہ آ رہا ہے، اس لیے کہ غیر منصرف کسرے کو قبول نہیں کرتا. اچھا، جانی احمدو میں حالت رفع میں ضمہ ہے، احمدہ حالت نصبی میں فتحہ ہے، مررت باحمدہ حالت جری میں بھی فتحہ ہے. احمدو میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں. اب وہ 2 سبب انہی 9 اسباب میں سے پائے جانا چاہیے. تو ہم نے تلاش کیا کہ احمدو میں کون سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں. تو عدل، وصف، تانیث، معرفہ پائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ احمدو معرفہ ہے علم ہونے کی وجہ سے. معرفہ سے مراد یہاں علم ہے تو ایک سبب تو علم پایا جا رہا ہے. دوسرا عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل. تو ان میں سے دیکھا تو وزن فعل، تو ایک سبب پایا جا رہا ہے معرفہ اور دوسرا سبب وزن فعل. تو معرفہ اور وزن فعل یا دوسرے الفاظ میں کہیے علم اور وزن فعل پائے جانے کی وجہ سے احمدو غیر منصرف. جبکہ اس سے پہلے ہم نے جو مثال اوپر پڑھی ہے زیدن، جانی زیدن، تو یہ زیدن میں کوئی سبب نہیں پایا جا رہا ہے. ایک سبب پایا جا رہا ہے علم، لیکن ایک سبب سے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے، غیر منصرف ہونے کے لیے اسباب 9 میں سے 2 سبب پائے جانا ضروری ہے، یا پھر ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے قائم مقام. اور ایک چیز بہت ہی زیادہ ضروری ہے غیر منصرف میں، وہ یہ کہ ہم نے یہ تعریف پڑھی کہ اسباب 9 میں سے 2 سبب ہو یا ایک ایسا سبب ہو جو 2 سبب کے قائم مقام ہو. تو 2 سبب پائے جائیں لیکن 2 سبب شرائط کے ساتھ پائے جائیں.
دو سبب پائے جا رہے ہیں اسباب تسعہ میں سے، لیکن کسی ایک کی ایک شرط مفقود ہے، ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے، تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر الکثرۃ اللہ یدخلہ الکثرۃ، مؤنث ہے، لیکن اب یہاں پر تانیث کے لیے کیا شرط ہے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ تو ہم یہاں سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ اسباب تسعہ میں سے کوئی سبب پایا جا رہا ہے یا نہیں۔ تو الکثرۃ یہ ایک اسم ہے، تو اب اس کو ہم سبب نہیں بنا سکتے ہیں تانیث کو۔ اسی طرح عالمۃ، عالمۃ، اب عالمۃ اسم ہے، اسم معرب ہے۔ اب معرب کی دونوں قسموں میں سے منصرف ہے یا غیر منصرف، یہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں اسباب تسعہ کی ضرورت پڑے گی۔ ہم نے اسباب تسعہ کو نکالا کہ اسباب تسعہ 9 ہے، اسباب تسعہ کا مطلب ہی 9 ہے، تو اسباب جو 9 ہے عدل وصف تانیث، تو عالمۃ میں تانیث پایا جا رہا ہے، عدل وصف بھی پایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ عالمۃ منصرف ہوگا کہ غیر منصرف؟ دو سبب تو پائے جا رہے ہیں۔ پہلا سبب عالمۃ تانیث ہے، اس لیے کہ گولتا آخر میں ہے۔ دوسرا سبب وصف ہے، تو کیا یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا؟ تو یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے ہم پڑھیں گے تانیث کے لیے علمیت شرط ہے، یعنی علم ہونا شرط ہے، اور عالمۃ علم نہیں ہے۔ اب جب عالمۃ علم نہیں ہے تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ غیر منصرف کے اسباب، دو سبب جو پائے جائے اسباب تسعہ میں سے، وہ اپنی شرائط کے ساتھ پائے جائے تو غیر منصرف، ورنہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف کی تعریف، غیر منصرف کی تعریف ہم نے پڑھا، اس کے بعد دونوں کا احکام، منصرف کا حکم، غیر منصرف کا حکم۔ اسباب تسعہ یہ 9 ہے، عدل وصف تانیث معرفہ عجمہ جمع ترکیب وزن فعل اور الف نون زائدہ تا۔ غیر منصرف کا حکم ہے، یہ مثالیں ہیں۔ تو آج کا اتنا ہی سبق۔ 2 سوال ہمیں حل کرنا ہے۔ پہلا سوال منصرف کی اصطلاحی تعریف اور اس کا حکم بیان کیجیے۔ دوسرا سوال غیر منصرف کی اصطلاحی تعریف اور اس کا حکم بیان کیجیے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مثالیں حل کریں۔ قرآن کریم میں دیکھیں کہ کون سا اسم منصرف ہے، کون سا اسم غیر منصرف ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔